السلام علیکم. لاسٹ ویک آپ نے ڈاٹ اسکالر اسکا عارف کے انٹرویو کا پارٹ 1 دیکھا تھا، جس میں انہوں نے ڈیٹیل سے یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ کیسے انہوں نے ڈاٹ اسکالرشپ اچیو کیا تھا، کون کون سے ایسے سٹیپس تھے جن کو فالو کرتے ہوئے وہ سکسیزفل ہوئی تھی. آج کی ویڈیو میں ہم ان سے بات کریں گے کہ کیسے جرمنی میں آنے کے بعد وہ فیل کر رہی ہیں اور یہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے اسپیشلی فیمیلز کے لیے جو حجاب کرتی ہیں. یہاں پہ ریسرچ انوائرمنٹ کیسے ہے، لیبارٹری کے اندر کا انوائرمنٹ کیسے ہوتا ہے فیمیلز کے لیے، اور اوورآل سوشل انوائرمنٹ ہے جرمنی میں ایسی فیمیلز کے لیے جو حجاب کرتی ہیں وہ کیسے ہے. اسی طرح وہ سپوز کے ساتھ آئی تھی تو ان کے سپوز کے پاس کون سا ویزا ہے، لینگویج کے یہاں پہ کیا بیریئرز ہیں، کیا ایشوز ہیں ویزا کا، کہ ان کے پاس کون سا ویزا ہے، ان کے سپوز کے پاس کون سا ویزا ہے. یہ چیزیں اس انٹرویو میں ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیں دیکھتے ہیں آج کا انٹرویو کہ وہ کیا کہتی ہیں جرمنی کے بارے میں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آنا چاہتی لیکن اس کے باوجود آپ نے ایگری کیا کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے میرے خیال سے، اور آپ بھی اس کو امپورٹنٹ سمجھتی ہیں، اسی لیے آپ نے اس چیز کی حامی بری کہ آپ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ پاکستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ڈاٹ اسکالرشپ یا جرمنی میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو رائٹ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ آپ فیمیل ہیں، میرڈ بھی ہیں، اور جرمنی میں آپ کا 1 سال بھی آلموسٹ گزر چکا ہے، تو آپ کے پاس یہاں کا بھی ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کیسے انوائرمنٹ ہے. اور پاکستان سے بھی آپ نے ڈاٹ اسکالرشپ اپلائی کیا، تو ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جرمنی میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یہاں پہ آپ کی زندگی کیسی ہے ایز اے فیمیل، اور اسپیشلی جب آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ، آپ کو کیسے مشکلات ہوتی ہیں یا آسانیاں ہوتی ہیں. اسی طرح جب آپ میرڈ ہیں تو آپ کے جو اسپاؤز ہیں ان کو بھی کیا کوئی بینیفٹ ملتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ کس سبجیکٹ میں یہاں پر پی ایچ ڈی کری ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور میرا جو فیلڈ ہے وہ ہے کیمسٹری، سو اٹس لائک پی ایچ ڈی ان فزیکل کیمسٹری. اور لیکن جو میری ریسرچ ہے وہ کیمیکل انجینئرنگ میں ہے، تو اٹس لائک آف آسموٹک پاور جنریشن اینڈ میمبرینس فیلڈ. اچھا، تو آپ ایکسپیریمنٹل فیلڈ میں پی جی، ایچ ڈی کر رہے ہیں. ویٹ لیب ہے میری. اچھا، تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ہیلمور زینٹرم ہیریان جو ہے گیسٹاک میں ہمبرگ جی کے پاس، وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہی جی، ہیں، لیکن آپ کی افیلیشن جو ہے وہ ہمبرگ یونیورسٹی یونیورسٹی. آف ہامبرگ. جی، یا یہاں پر آنے کے بعد جو آپ کا ریسرچ ایکسپیرینس ہے اس کو آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو کیا ڈفرینس آپ کو لگتا ہے؟ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. اگر چاہے وہ ہم لیب ورک کے حساب سے دیکھیں، یا چاہے ہم آپ کے سپروائزر کے ساتھ بانڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں، یا ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے دیکھیں، تو ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے. سو فار انسٹنس اگر آپ پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو کورس ورک بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں 1 سال آپ کا کورس ورک میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک انٹینسو ٹیسٹ ہوتا ہے، کمپریہنسو ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، تبھی آپ اگلے لیول پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کا فوکس صرف ریسرچ پہ ہوتا ہے اور آپ کے لٹریچر پہ ہوتا ہے. دوسرا، ڈیسیجن میکنگ اور ان سب چیزوں میں آپ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو. آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کون سے کیمیکلز یوز کرنے ہیں، آپ نے کس طرح اپنی ریسرچ کو لے کے چلنا ہے، اور کیا گیپ ہے، اور سب کچھ. ایون دو اف یو وانٹ ٹو آرڈر سم تھنگ، تو آپ کو خود کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے سب کچھ. تو یہ یہاں پہ سب سے آپ بڑا کو مطلب آپ کو زیادہ فریڈم دی جاتی ہے، فریڈم بہت ہے. انٹلیکچوئل فریڈم ہے، آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں خود سے جی. کہ میں نے اپنے جو پرابلم ہے اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، اور کیسے یہاں چلنا ہے. پہ یہ ہے کہ اس چیز کو پلس پوائنٹ ہے آپ کا، اگر آپ اپنی پرابلمس کو خود سالو کر رہے ہیں، اور تو اس کو بہت زیادہ پلس پوائنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ، آپ میں کیپیبلٹیز ہیں، تو یہ چیز بہت اچھی ہے. تو اس کے ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایز اے فیمیل اور جو حجاب کرتی ہیں ایز اے مسلم فیمیل، آپ کو یہاں پہ کبھی کوئی پرابلم ہوئی اسپیشلی لیبارٹری کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، باہر جو پبلک ہے اس کے بھی آپ بتا سکتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن کبھی فیل ہوئی کہ؟ اگر تو ہم انسٹیٹیوٹ میں بات کریں تو بہت ہی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، ایز سچ کچھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. چاہے آپ حجاب کر رہی ہیں، آپ کی ڈریسنگ کچھ بھی ہے، میں حجاب بھی کرتی ہوں، میرے ڈریسز بھی لانگ ہیں. آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے لیب میں کام کرنا ہے تو کچھ ایسا
آپ کی ڈریسنگ ایسی نہ ہو جو برن جلدی ہو جائے یا جو ٹاکسک کیمیکلس کے ساتھ آپ نے یا تو اس کے لیے آپ لیب کوٹ پہن سکتی ہیں اور وہ سب ہو سکتا ہے. لیکن حجاب کو لے کے ایز سچ مجھے ابھی تک ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا. لیکن اگر ہم اوور آل انوائرمنٹ کی بات کریں ادر دین دس انسٹیٹیوٹ تو ہاں لوگ آپ کو اسٹیئر کرتے ہیں, بہت عجیب طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. تو مطلب آپ کو ایز سچ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹیز یہاں پہ محسوس نہیں ہوتی نہیں, ایز اے فیمیل؟ اٹ ڈیپینڈس آن یو, آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. اف یو آر ویری مچ کنسسٹنٹ کہ آپ نے حجاب نہیں چھوڑنا, آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہی اگر آپ پاکستان میں ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آپ کو کچھ عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ بھی. تو یہاں پہ بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حجاب کو لے کے چلنا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, ایسا کچھ فرق نہیں ہے. ویسے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ یہاں پہ اگر اپنے ریلیجن کو فالو کریں تو یہ لوگ آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ آپ کو کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, یا ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو یہ سارے لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کے سامنے کھائیں گے نہیں. اور میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ان کو خوش کرنے کے لیے, ان سے کرنے کے لیے جی کہ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے, وہ زیادہ لبرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کھانا بھی وہی شروع کر دیتے ہیں جو یہ کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے, لیکن ریلیجن کو بہت رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے یہاں پہ. رمضان میں نے بھی لاسٹ رمضان میں یہیں پہ تھی تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی کام کرنے میں یا کسی بھی طریقے سے. اچھا چلیں, اب آپ جب ڈاٹ اسکالرشپ پہ یہاں پر آئی ہیں تو آپ کو جو اسٹائپنڈ ملتا ہے وہ کتنا اراؤنڈ کتنے؟ 1300 یورو پر منتھ. یہ ایک سنگل بندے کو ملتا ہے جی. تو اگر آپ میریڈ ہیں, جیسے آپ میریڈ ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہیں, تو ان کو بھی ایکسٹرا ملتے ہیں کچھ اسٹائپنڈ؟ ان کا اسپاؤز الاؤنس ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ہوتا ہے اراؤنڈ 270 یوروز, تو وچ از آئی تھنک گڈ کہ آپ کو اپنا بھی مل رہا ہے اور آپ کا اسپاؤز, لیکن وہ تب تک ملے گا جب تک آپ کے اسپاؤز کوئی جاب نہیں کر رہے. تو آپ کے اسپاؤز کے پاس جو ویزا ہوتا ہے وہ جاب اس پہ الاؤڈ ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں اس پہ الاؤڈ ہوتا ہے, وہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں اس پہ. میرا جو ویزا ہے اس پہ میں پارٹ ٹائم یا منی جاب کر سکتی ہوں, لیکن میرے اسپاؤز کا جو ویزا ہوگا وہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ کے بچے بھی ہوں, جو لوگ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کو بھی الاؤنس ایکسٹرا ملتا ہے اس میں؟ بچوں کو بھی پر کڈ آپ کو الاؤنس ملتا ہے. یہ اس الاؤنس سے الگ ہوتا ہے, یہ ڈارٹ دیتا ہے آپ کو؟ یہ ڈارٹ دیتے ہیں. آپ کے پاس جو ویزا ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا ہے؟ جب آپ کو فرسٹ ٹائم ویزا ایشو کرتے ہیں تب آپ کے پاس ریسرچر ویزا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ آپ کو ملتا ہے, اٹ ڈیپینڈس آن ایوری سنگل پرسن. جس طرح مجھے ملا تھا 6 months کے لیے, کسی کو ملا تھا جو میرے ساتھ ڈارٹ فیلوز سے ان کو ملا تھا 1 year کے لیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو آپ کو وہ فرسٹ ویزا ملتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ریسرچر ویزا, اور یہاں پہ آ کے جب آپ ویزا رینیو کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا ملتا ہے پھر, جس میں آپ ٹیکس پیئر نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کو اس ویزا کے اوپر پی آر وغیرہ بھی آ کے یہ ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹائم کاؤنٹ تب ہوتا ہے جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹیکس پے کرتے ہیں. تو میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں, لیکن میرے اسپاؤس ٹیکس پیئر ہیں, تو ان کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا. اچھا, ان کا اگر آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ ٹائم کاؤنٹ ہوئے گا. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ جرمن لینگویج کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا انگلش کے ساتھ آپ سروائیو کر لیتی ہیں؟ آئی وڈ سے لائک اگین اٹ ڈیپینڈس آن یور انوائرمنٹ. لائک یہاں پہ ہم ایک پروفیشنل انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہیں, تو یہاں پہ لینگویج کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ انگلش ہی آپ کی مین لینگویج ہے, جس سب کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹ کی بات کریں, اگر آپ انسٹیٹیوٹ سے باہر بات کریں تو اوبویسلی بہت ایشو ہے, تو آپ کو سیکھنی ہی پڑے گی ٹو سم ایکسٹینٹ. نہیں, جرمن لینگویج بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ویسے آپ کے یہاں پہ رہنے کے لیے اگر آپ پی آر وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے, اور دوسرا جب چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر تو بہت مشکل ہوتا ہے. ایون دو انسٹیٹیوٹ میں بھی ہمارے کچھ ٹیکنیشینز ایسے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی, تو ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پھر مجھے تو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے. اچھا, تو اس طرح آنی چاہیے. اگر یہی جرمن آتی ہو تو ہم ان سے بھی ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور ایون دو اف یو وانٹ ٹو سوشلائز یور سیلف تب بھی آپ کو جرمن آنی چاہیے. یہاں پہ کولیگز ہیں, جرمن کولیگز ہیں, تو اگر آپ کو جرمن نہیں آتی تو آپ ان کے ساتھ سوشلائز نہیں ہو سکتے. اور کافی مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈبل لینگویج چلتی ہے, مطلب ہر انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ انگلش اور جرمن میں شیئر کی جاتی ہے, ای میلز وغیرہ اور ساری کچھ اس میں ہوتی ہے.
چلیں اب یہاں پہ ہم نے جرمنی کی آپ کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیا. آپ جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ ریلیجن کو فالو بھی کرتے ہیں, کور کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو ایسا سچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. آپ مطلب آپ کو کوئی اس طرح کی جیسے کچھ جگہوں پہ پرسیپشن دی جاتی ہے کہ مسئلے ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں کہتی کہ یہاں پہ ایسا کچھ ایشو نہیں ہوتا. لائک اگر آپ خود کنسسٹنٹ ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ اتنا پرومیننٹ کر کے دکھائیں گے. تو میرے لحاظ سے مجھے ابھی تک یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. ایون دو جو آپ کے کولیگز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ حجابین ہیں, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا. جب آپ کو ڈاٹ اسکالرشپ مل جاتا ہے, اوارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کوالیفائی کر گئے, تو اس کے بعد کوئی وہاں پہ لینگویج کورس آپ کو کروایا جاتا ہے شروع میں پاکستان میں؟ پاکستان میں نہیں, پاکستان میں نہیں کروایا جاتا. آپ کو یہاں پہ لائک آپ کی پی ایچ ڈی فار انسٹنس اسٹارٹ ہو رہی ہے اکتوبر میں, تو آپ کو 4 مہینے پہلے یہاں پہ بلا کے اور یہاں پہ آپ کو فار انسٹنس گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے تھرو آپ کو لینگویج کورس کروایا جاتا ہے, اور سب رسپانسبلٹی ڈاٹ کی ہوتی ہے. تو جب آپ ادھر آتے ہو, آپ کی انسٹیٹیوٹ کی رجسٹریشن, آپ کی اکوموڈیشن, آپ کی منتھلی اسٹائپنڈ بھی آپ کو ملتی ہے. اچھا, تو اتنا ہی ملتا ہے جتنا نارمل ڈاٹ اسکالر؟ نہیں, اچھا, کم ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ اب ہمیں زیادہ اس لیے ملتا ہے کیونکہ ہم اپنی اکوموڈیشن خود ہینڈل کر رہے ہیں. اچھا, لیکن جب آپ یہاں پہ فرسٹ 4 months کے لیے ہوتے ہو تو وہ آپ کو 450 یوروز دیتے ہیں, کیونکہ اکوموڈیشن ان کی رسپانسبلٹی, اکوموڈیشن کا وہ پے کر رہے وہ ہیں. پورا بیچ آتا ہے ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں کسی آپ کو لاتے نہیں, ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کون سے ایریا میں, جرمنی کے کون سے ایریا میں جا رہے ہیں. آپ کہاں پہ آئی تھی پہلے؟ میں گوٹنگن میں آئی تھی پہلے. گوٹنگن میں گئے تھے انسٹیٹیوٹ میں 4 months کے لیے. تو اور بھی آپ کے ساتھ پاکستانی لوگ ہاں, ہوتے؟ اور بھی پاکستانی تھے. آلموسٹ ہم لوگ 5 یا 6 اسٹوڈنٹس تھے فرام پاکستان, اور ایون ناٹ اونلی فرام پاکستان, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, بہت سے, سارے ڈاٹ یا کے جو اسکالر ہیں وہ الجیریا, نائجیریا, بہت سے اور ہم تھے ڈاٹ اسکالرز ہی تھے. تو وہ ایک جگہ پہ ہم لوگ رہ رہے تھے, بیس کیمپ میں رہ رہے تھے. کچھ میرے جو ڈاٹ فیلوز تھے ان کے لیے انہوں نے گھر الاٹ کیے ہوئے تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹی میں ہو, تو آپ کو اور یہ آپ کا خود کی چوائس نہیں ہوتی کہ آپ نے لینگویج کورس کے لیے کہاں پہ جانا ہے. وہ ڈاٹ ہی آپ کو الاٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس سٹی میں جانا ہے. میں بھی وہ ایریا کے لحاظ سے جو نارتھ میں جاتے ہیں وہ اس طرف ہیں, جو ساؤتھ میں ہیں وہ, یا مڈل میں جو ان کا ڈفرینٹ کوئی 3-4 ان کی. اس کے بعد پھر جب آپ ادھر آ جاتے ہو تو اگلے ہی دن آپ کا بینک اکاؤنٹ اور آپ کی انشورنس, آپ کی سٹی رجسٹریشن, سب کچھ ڈاٹ ہینڈل کرتا ہے. آپ کو کسی چیز کی بندہ پرابلم, پرووائڈ کرتے ہیں وہ کوئی؟ جی. اچھا, جس طرح میں گوئتھے میں گئی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگ ڈاٹ کے ہی تھے, تو انہوں نے ہی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا تھا. وہ میرے ساتھ گئے تھے بینک اکاؤنٹ کے لیے, میرے ساتھ گئے تھے سٹی رجسٹریشن کے لیے, کیونکہ جب ہم آتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. تو میں بھی جب آئی تھی میں پہلے اکیلی آئی تھی, کیونکہ جو پہلے 4 months ہیں تو اس میں آپ کو اسپاؤس کو یا اس کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے. وہ آپ کے آپ کو بچوں اکیلے کو ہونا پڑتا ہے, آپ کو ایون اگر آپ اکیلے. کے بچے بھی ہیں تو بچے بھی نہیں ساتھ آئیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ انہیں نہیں, اگر آپ کیونکہ وہ جو اکوموڈیشن آپ کو دیتے ہیں وہ سنگل پرسن اکوموڈیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو یا اپنے اسپاؤس کو ساتھ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ پھر ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس طرح میرے اسپاؤس ہیں یا میرے بچے ہیں ساتھ. بہت ریئر کیس ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بہت ہی مطلب کرنا ہی چاہ رہے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں ساتھ, تو وہ پھر آپ نے اپنی اکوموڈیشن کا سب کچھ خود ہینڈل کرنا ہے. اچھا, لیکن فار می جب میں آئی تھی میں اکیلی آئی تھی, لیکن ڈاڈا آپ کو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. فار انسٹنس یہ سٹی رجسٹریشن سب کچھ یہ آتے ہی ضروری ہیں چیزیں, اور سب کچھ ڈاڈ نے کروایا تھا. تو جو آپ جرمن لینگویج کورس کرتے ہیں شروع میں آ کے, وہ انٹینسیو ہوتا ہے؟ انٹینسیو جرمن لینگویج کورس کتنے ہوتا ہے. گھنٹے روز پڑھتے ہیں جرمن؟ آلموسٹ 5 to 6 hours, like from 8:30 to 1. تو کچھ آ جاتی ہے 4 مہینوں میں اچھی جرمن؟ بہت اچھی تو نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ آپ بول تو اتنا فلوئنٹلی نہیں سکتے, سمجھ سکتے ہو, کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اور یہ صرف ایک لینگویج کورس کے اباؤٹ نہیں ہوتا آپ کا وہ 4 مہینے کا جو سفر میں کہوں گی. یہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ آپ کے کچھ فرینڈس بن جائیں,
آپ کو سوشلائز ہونا آ جائے, آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ مارکیٹس کون کون سی ہیں, تھوڑا کلائمیٹائز ہو جائیں جرمنی کے ماحول سے کہ کیسے True. آپ یہاں پہ ہو کیونکہ جب آپ کی پی ایچ ڈی اسٹارٹ ہوتی ہے پھر تو آپ کو کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ملتا, پی ایچ ڈی میں تو پھر ایک دم سے شوق لگتا ہے. کسی بھی چیز کا وہ الگ سے ہی آپ بالکل ہی اس چیز میں چلے جاتے ہو کہ پورا دن آفس میں اور پھر لیبس میں, پھر لینگویج کی طرف دھیان بھی نہیں آتا کیونکہ اب مشکل ہو جاتا ہے تو کافی یہ جو زیادہ. پہلے 4 ماہ ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, بہت ایک آپ تھوڑا سا ریلیکس بھی کر پاتے ہو, تھوڑے سے فرینڈس بن جاتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں پہ کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں, تو ڈاڈ آپ کو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ڈاٹ کا جو اسکالرشپ ہوتا ہے اس کا ٹائم لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ اس کا منیمم 3 ایئرز ہوتے ہیں, 3 سال میں آپ نے اپنی یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. فار انسٹنس آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ایسا ہے جو رہتا ہے ابھی کام ہونے والا رہتا ہے یا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو وہ 1 سال کی آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, اور تو وہ اپ ٹو 4 ایئرز ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی کچھ ایسا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ریسرچ کو لے کے, فار انسٹنس کوئی ماڈلنگ کا پارٹ ہے, کوئی سیمولیشن کا پارٹ ہے, تو وہ اگین آپ کو 6 منتھس کی ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو اٹس لائک میکسیمم اپ ٹو 4.5 ایئرس اینڈ منیمم 3 ایئرس. اور اگر آپ کی پی ایچ ڈی ختم ہو جاتی ہے تو کیا آپ جاب سرچ ویزا لے سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ کے پاس منیمم 16 منتھس کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ وہ ویزا لے کر آپ یہاں پہ 16 منتھس کے لیے جاب سرچ کر سکتے ہو, ہنٹ کر سکتے ہو, کچھ بھی آپ پروجیکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس ڈیوریشن میں جاب مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, اور اگر نہیں ملتی تو پھر پاکستان زندہ باد. اگر آپ کا ڈاٹ کا اسکالرشپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان امپلائمنٹ بینیفٹس آپ کو دیتے ہیں یہاں پہ, یا آپ کو خود سروائیو کرنا پڑتا ہے اپنے؟ خود ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس ان کے لیے ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں. ایز اے ڈاٹ اسکالرشپ ہولڈر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, آپ ٹیکس نہیں تو ہے. آپ کو خود ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے بعد میں. اچھا, آپ کو جاب سرچ خود کرنی ہوتی ہے اور اس ٹائم میں آپ کو خود سے سروائیو جی کرنا پڑتا ہے. بالکل. ایریون کا جو لنک ہے ان کا وہ بھی میں ڈال دوں گا, اگر کسی کو ڈائریکٹ ان سے کویسچن کرنا ہو, کوئی کسی قسم کی انکوائری کرنی ہو, کسی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا ہو ڈاٹ کے بارے میں, تو وہ بھی ڈسکرپشن میں جا کے وہ ان کے لنک پہ اوپر کلک کر کے ای میل کر سکتا ہے ان کو. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.